بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست میں اس وقت گند چل رہا ہے کہ مخالفین ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لیکن اس گند کو پھیلانے میں جو کلیدی کردار ادا کر رہی ہے وہ پی ڈی ایم حکومت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عمران خان کے ارد گرد بھی بہت سارے غدار تھے، میر جعفر تھے، میر صادق تھے۔ میں سیاسی میر جعفر اور میر صادق کی اس ٹائم بات کر رہا ہوں، وہ تھے جس میں پرویز الہی کا بھی ایک کنٹروورشل رول رہا ہے تھرو آؤٹ۔ جو سارا رول تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے اور اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے، اس حوالے سے لے کر، اور بعد ازاں پھر انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کر دی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا مستقبل جانا۔ بہرحال وہ ایک بات ہے، وہ ہم پہلے آلریڈی کر چکے ہیں۔ لیکن جب فواد چودھری گرفتار ہوئے تب بھی ان کی کنٹروورسی سامنے آئی، ان کی آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ بہت برے انداز میں بہت گالیاں دے رہے ہیں فواد چودھری کو کہ اگر یہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو اچھا تھا۔ اب گرفتاری سے مجھے یہ یاد آیا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے پرویز الہی، کیونکہ ان کی ایک اور آڈیو جو ریلیز ہو رہی ہے، یہ کرشمے دکھائی جا رہے ہیں، آڈیو لیک ہوئی جا رہی ہیں۔ اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے ان کی، وہ کیا ہوئی ہے کہ محمد خان بٹی جو ان کے سیکرٹری تھے، اور جوجا صاحب ہیں، جو پہلی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ جوجا صاحب کے ساتھ ان کی لیک ہوئی ہے پرویز الہی کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی عدالت میں یہ کیس چلنا چاہیے محمد خان بٹی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری آڈیو لیک ہوئی اس کے اندر عابد زبیری جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں، ان کے ساتھ لیک ہوئی ہے پرویز الہی کی، اور اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار کیس مظاہر نقوی کے لگنا چاہیے محمد خان بٹی کا، کیونکہ ان کا خاص بندہ ہے۔ میں نے ان کے وہ بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے حلقے میں کس طرح سے پیسے لگ رہے تھے۔ تو خیر، جو تیسری آڈیو جو لیک ہوئی وہ براہ راست مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مظاہر نقوی کے ساتھ ہے، جس میں پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، میں نے سلام دینا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد خان بٹی سے میں مل لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، بے فکر رہو۔ لیکن وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا، میں آ رہا ہوں، راستہ میں ہوں، آپ خالی ہاتھ میں نے نہیں بس سلام کرنا ہے آپ کو، صرف سلام کر کے نکل جاؤں گا۔ تب یہ آڈیو لیک ہوئی ہیں۔ بہرحال میں اس آڈیو پر یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ بہرحال اگر یہ صحیح ہے تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ پرویز الہی اگر آئین توڑ رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے ججز خریدے اور اگر یہی کام پرویز الہی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو بھی اس پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم اس کام میں ساتھ نہیں کھڑے۔ اور غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او جو ان کے چہیتے ہیں پرویز الہی کے، اس کے حوالے سے بھی ابو زبیری کو انہوں نے بات کی ہے کہ ابو زبیری بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بھی کیس لگ رہا ہے، جو آج سماعت بھی ہوئی ان کی، جب آڈیو جو ہے یہ لیک ہوئی اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ سچویشن ہے، اس پہ عمران خان کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی اگر یہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو شریف ہیں انہوں نے ججز خریدے، تو اگر یہ کام ادھر بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی ڈینائی کرنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیسے ہو رہا ہے اور کس وقت میں ہو رہا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مریم نواز نے حال ہی کے اندر عدلیہ پر تہمت لگائی، الزام درے، اور کہا کہ جی بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو عدالت۔ اب سپورٹ کیا کر رہی ہے؟ سپورٹ یہ کر رہی ہے جی کہ وہ عدالت کر رہی ہے 90 روز کے اندر الیکشن کراؤ، آئین کا پروسیجر ہے، کہ آئین نہیں آپ توڑ سکتے، آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضمانتیں ہو رہی ہیں ان کی، اب فواد چودھری جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، شیر رشید کو کتنی لمبے عرصے رکھا، آصم سواتی کو بھی حالانکہ بہت لمبے عرصے رکھا، شہباز گل کو بھی بہت لمبے عرصے رکھا کسٹڈی کے اندر، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چھوٹ کے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز نہیں ہیں۔ نیب کے کیسز میں تو پھر پکڑ بہت لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر وہ کیونکہ یہ ہے کہ اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس نے اس کو فلاں کہہ دیا، یہ کیسز ہیں بیسیکلی پی ٹی آئی کے والوں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے یہ سین ہے۔ باقی ابھی جو عدالت ہے وہ اسٹرکٹ رویہ اپنائے ہوئے ہے عمران خان کے ساتھ کہ بھئی آئیں گے، پریزنس دیں گے تو پھر جا کے بری ضمانت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو یہی چل رہا ہے نا ابھی مسئلہ مسائل، تو کہاں سے سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ نون لیگ کی عادت ہے، اس کا خاصہ ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے عمران خان کو، لیکن اس سے زیادہ ٹارگٹ وہ کسی عمران خان کے پیچھے کسی قوت کو بنا دیں گے۔ جیسے کہ پہلے انہوں نے باجوہ کے اوپر تنقید کی بہت زیادہ اور برا ان کو شیطان تک کہہ دیا، لیکن اب وہی شیطان ان کے لیے فرشتہ بن گیا کیونکہ اقتدار میں لے آیا۔ اب ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو اب دوبارہ سے وہ عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ عدلیہ کو ٹارگٹ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ پہلے جج ارشد ملک کی جو ہے وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کرائی، اب پتہ نہیں گن پوائنٹ پہ بیان دلوایا نہیں دلوایا، جو بھی ہے بعد میں ان کا ضمیر ایک دم سے جاگ گیا، اللہ مرحوم کی بخشش کرے، اس میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے۔ لیکن آڈیو کا یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی نے میڈیا کو مینیج کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سوری سپریم کورٹ کو مینیج کیا، عدلیہ کو مینیج کیا، تو میں پھر کہہ رہا ہوں
کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کو سزا ملنی چاہیے اگر انہوں نے ایسا کیا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے خود میڈیا مینج کیا اور پھر کہا کہ جی کیسے لگی میری میڈیا مینجمنٹ. یہ مریم نواز کی بات ہے نا، میں نواز نے یہ بات کی تھی اور پھر اس نے اپنی آڈیوز کو ایڈمٹ بھی کیا، کچھ آڈیو کو ایڈمٹ بھی کیا، ہاں جی میں میڈیا کو مینج کرتی رہی تھی، میری ہی آڈیو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ قیوم جو جسٹس قیوم تھے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے معاف کر دو، یہ کیس ایسے کر دو، اس کے خلاف کیس بنا دو. ساری وہ آڈیو منظر عام پر ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کے خود اپنے ایسے ماضی رہے ہیں، ججز کو بک سے برا کہتے رہے، ایک منظم انداز میں ایک پروپیگنڈا کرتے رہے. بیسیکلی جو میں اگر اس کی بنیاد قرار دوں نا، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی بیسیکلی میسیج دینا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے. تو اب اس کو شکنجہ کسنے کے لیے نا بیسیکلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ سبق دے سکیں کہ بھئی کل کو آپ کے اوپر بھی بات آ سکتی ہے، آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. اسی طرح جو ہے نا انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اسی وجہ سے بیسیکلی یہ پیغام دے رہے ہیں. اب یہ کہہ لیں کہ یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اب جوڈیشری پر، اور یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو پہلے تو گرفتار کیا جائے، پھر نہل کروایا جائے. ورنہ یہ اب یہ پروپوگیٹ کریں گے کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ مل گئی ہے عمران خان کے ساتھ. پہلے یہ کہہ رہے تھے جی فوج جو ہے وہ مل گئی، آرمی چیف مل گئے، اور اب یہ جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مل گئی. اور اب وہ پریشر بلڈ کرنے کی یہ کوشش ہے. یہ اب سامنے یہ چیز، یہ سامنے کی بات ہے کہ بیسیکلی اب ان کا پرپس کیا ہے، یہ متنازع کیوں بنا رہے ہیں. یہ متنازع بنانے کی بات یہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو بھی ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی نے اگر جو کی ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر انہوں نے واقعی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دفاع کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے اس آڈیو کے اندر. بیسیکلی انہوں نے اچھا، اب یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جی جس مظاہر نقوی پر وہ زیادہ رلائی کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے کسی کا فیوریٹ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری جا کے وہ اس کو فیور دے دے. لیکن اب یہ جو جس طرح جسٹس مظاہر نقوی کی بھی ایک مبینہ آڈیو آ رہی ہے پرویز الہی کے ساتھ، تو اس پر بھی ضرور تحقیقات ہونی ضرور چاہیے بہرحال، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اس پہ. لیکن بات وہی ہے کہ کر کون رہا ہے بات، اور بیسیکلی یہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں مواد. ابھی مزید وہ آڈیوز لیک ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں نا کتنا گندا ہمارا سسٹم ہے کہ اوئے تم بعد آ جاؤ، میں تیری آڈیو ریلیز کر دوں گا، تیری ویڈیو ریلیز کر دوں گا. اور بیسیکلی انہوں نے اپنے اب یہ عدلیہ کو بھی ٹائٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ساری گیم کی ہے، ایک سازش رچی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب عمران خان جو ہے وہ ان سے سنبھالنا نہیں ہے. عمران خان اب بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہ اس پہ کتنا پریشر آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار میری جان کو خطرہ ہے، یہ باہر نکالنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے. تو پھر ایک شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار عمران خان کو کیوں باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. اس لیے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ اٹیک ہو جائے. بینظیر بھٹو تھی، ان پہ ہوا تھا نا، ثانیہ کارساز ہوا تھا، کارساز پہ جو ہے وہاں پر حملہ ہوا، بال بال بچی، لیکن پھر لیاقت باغ میں شہید کر دی گئی. اسی طرح یہ امکانات ہیں، پاسبلٹی تو ہیں کہ عمران خان پر پھر حملہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری گیم کی جا رہی ہے، گیم رچائی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. ابھی محمد خان بٹی ہیں، اس پہ کیسز ہیں، مختلف کرپشن کیسز ہیں. اب ان کا وہ جان خلاصی کے لیے اگر پرویز الہی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باقاعدہ طور پہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیورٹ بینچ بیٹھے وہی فیصلہ دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ حقیقت چھپائی جا رہی ہے. ان پر بھی اپنے کرپشن کیسز ہیں. ان کی مبینہ وائف ہے، انہوں نے ان کے نام پر اربوں روپے کی پراپرٹی جو باہر منی لانڈرنگ ہوئے پیسے، وہ بھی کیس چل رہا ہے. تو بڑی کھلی ڈلی ان کے بھی خلاف بڑی کارروائی ہے. یہ بھی بڑے متنازع کریکٹرز ہیں. تو خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ سارے سیناریوں میں عمران خان کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سٹینڈ لیتے ہیں، کس طرح سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن بہرحال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس میں ہونا چاہیے. لیکن جو پی ڈی ایم اگر یہ کوشش کرے گی کہ وہ پوری جوڈیشری کو ہائی جیک کر لے گی، تو یہ اب کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ اب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر حملہ کر کے اپنی من مرضی کے نتائج لے لیں. تو ملتے کسی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.